میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات، جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم آپ کے پاس حاضر ہیں اور اپنے تفسیری تسلسل کو مزید آگے لیے چلیں گے۔ آج کی تفسیر سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر 27ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 11ویں رکوع کی تفسیر ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے، ہمارے مشائخ، ہمارے جمیع متعلقین اور حاضرین کے جمیع متعلقین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 217 ہے اور 11ویں رکوع، دوسرے پارے کے 11ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آپ سے ماہ حرام میں جہاد کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ فرمائیے، اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا، اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، اس شان نزول کو بیان کر کر میں اس کی تفسیر کی طرف آؤں گا تاکہ ہمارے قارئین کو اس آیت مبارکہ کا اسلوب، سیاق و سباق، انداز بیان بآسانی سمجھ آ سکے۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ پر روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وہ تمام جنگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوئیں،
آپ کے حکم سے ہوئیں، لیکن آپ نے بنفس نفیس ان میں شرکت نہیں فرمائی، تو پھر ان کو غزوہ نہیں سریہ بولا جاتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک مارکے پر روانہ فرمایا، اور آپ مجاہدین کی ایک بڑی جماعت لے کر روانہ ہوئے جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ یہ جہاد مقام نخلہ پر اس وقت ابتدا میں ہوا، اس جہاد کی ابتدا اس وقت ہوئی جب مقام نخلہ پر عمرو بن حضرمی قریش کا قافلہ تجارت لے جا رہا تھا۔ یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے، یعنی یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی یا جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی، کیونکہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ دن مشتبہ ہوا، کیونکہ رجب کے اندر قتال وغیرہ کی ممانعت ہے، اور جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہونے کی صورت میں جن لوگوں کو یہ گمان غالب تھا کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے، انہوں نے اس قتال کے لیے تیاری پکڑی، اور جن لوگوں کو اس بات پر شک و شبہ تھا کہ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، انہوں نے اس پر مزاحمت کی کہ ہمیں آج کے دن اس حرمت والے مہینے میں نہیں لڑنا چاہیے، اس میں لڑنے کی ممانعت کر دی گئی۔ لیکن بہرکیف آخر میں بحیثیت مجموعی جو متفقہ طور پر بات قیام عمل میں لائی گئی وہ یہی تھی کہ اس دن جہاد کیا جائے اور دشمن کی رست کاٹی جائے اور دشمن کے خلاف کھڑے ہوا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر یہ جو 29 تاریخ کا چاند ہو گیا تھا، اور یہ شبہ تھا کہ آج کا جو دن ہے یہ جمادی الثانی کی ممکنہ طور پر 30 تاریخ ہے، یا یہ ایک شبہ تھا کہ آج رجب کا پہلا دن ہے۔ بس اسی اشتباہ میں ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جہاد کا علم بلند کیا اور کفار کی رست کاٹی، ان پر حملہ کیا گیا۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی ہے، اس ماہ میں تو جنگ کرنا شرعاً تمہارے ہاں ممنوع ہے، تو تم نے اس جنگ کا جو علم بلند کیا گویا تم اپنے دین کی روشنی میں ہی گناہگار ٹھہرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق سوال کیا گیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ سے ماہ حرام میں لڑنے کا حکم پوچھتے ہیں تو فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، کہ آپ سے رجب کی پہلی تاریخ حرمت والے مہینے میں جہاد کرنے کے متعلق سوال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرقین کے سوالات کا جواب یہ دیجئے ٹھیک ہے یہ بات اگرچہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روک دینا اور اس پر ایمان نہ لانا، مسجد حرام سے روکنا اور اہل مکہ کو ان کے ایمان کی وجہ سے مکہ سے نکال دینا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، وہ اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقربا کی قبریں چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال خاندان کو چھوڑ کر، جو مکہ چھوڑ کر وہ مدینے میں آئے، تمہیں اپنا یہ ظلم و ستم یاد نہیں؟ یہ تو بہت بڑا فتنہ تھا، بنسبت اس بات کے کہ مسلمانوں پر ایک دن مشتبہ ہوا، اگرچہ مسلمان اس دن کے حتمی تقرر کے متعلق اس بات پر متفق نہ تھے کہ آج جمادی الثانی کی آخری تاریخ ہے یا آج رجب کا پہلا دن ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، یعنی ان کو اس بات کا ادراک کما حقہ نہ ہو سکا کہ آج دن کیا ہے۔ بہرکیف اگر وہ یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے تمہارا رست کاٹا، تمہارا راستہ کاٹا، تم پر حملہ کیا،
تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں جتنا بڑا معاملہ تم نے کیا. تم نے اہل مکہ کو ان کے گھروں سے نکالا، اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور مسلمانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہو. مسجد حرام میں مسلمان نہیں جا سکتے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو قبول اسلام سے روکنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیتیں دی گئیں اور آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، آپ کے غلام ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑ دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور آپ کے تمام غلاموں نے بھی مدینے میں ہجرت کی. یہ اس سے بڑا معاملہ ہے عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں. والفتنۃ اکبر من القتل، صحابہ پر اعتراض کرنے والے لوگوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یہ قتل کرنے سے بڑا فتنہ ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، خود یہ لوگ فسادی طبیعت تھے، مشرکین، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور مسلمانوں پر ان کے عیوب کی وجہ سے اعتراض کرتے تھے. تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو اپنی ذاتوں میں عیوب موجود ہوں اور دوسروں کے عیوب ڈھونڈتے ہیں. تو گویا یہ مشرکین اور کفار کا معاملہ ہے، ان کا شعار ہے، ان کی نشانی ہے، ان کی عادت ہے کہ اپنے آپ میں عیب ہوں، ان عیوب کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں کے عیب تلاش کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ابن حبان نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنقہ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر بھی نظر نہیں آتا. اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے عیب کسی کو بھی نظر نہیں آتے، لیکن دوسروں کے عیب، دوسروں کی معمولی بات پر جرأ قدع کرنے کے لیے ہر شخص جرأت اور جری ہو جاتا ہے. تو کفار نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملات کیے جن کو فتنے سے اور فساد سے تعبیر کر دیا گیا. بعض لوگوں کو فتنے فساد کا بہت شوق ہوتا ہے، گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، زمینیں بٹ جاتی ہیں، اور معالی معاونات پر دلوں میں رنجشیں آ جاتی ہیں. یہ تمام کے تمام ان فتنہ پرور لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو دو لوگوں میں فساد پیدا کرتے ہیں. والفتنۃ اکبر من القتل، اللہ نے فرمایا کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. نیز اس معاملے کو، اس حدیث مبارکہ کو اگر ایک اور تناظر سے دیکھیں تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت کی دلیل بھی ہے. اعتراض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل پر ہوا کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتال کیا، لیکن جواب پروردگار عالم نے دیا کہ تم خود کیا کرتے ہو؟ تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، تم مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہو، مسلمانوں کو تم نے مکے سے باہر نکال دیا، اور فتنہ پرور لوگ ہو، تمہارا فتنہ قتل سے بھی بڑا معاملہ ہے. تو یہ بات اس بات پر دلیل بنتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی طرف سے کفار کو جواب دیا. مزید ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور ہمیشہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور اگر ان سے بن پڑے، ان سے ممکن ہو یہ بات، تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. اور پھر جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اور پھر جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، پھر کافر ہی مر جائے، تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. کتنا ہی خوبصورت اسلوب ہے قرآن کریم کا کہ بات کو کیسے واضح کیا کہ کفار تمہارے دشمن نہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں. ان کو اگر تکلیف ہے تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے،
اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. ان کا بغض اور ان کی نفرت فقط دور نبوی تک محدود نہیں ہے. مسلمان جہاں بھی رہیں گے، جس دور میں بھی رہیں گے، کفار ان کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے، ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. اپنے کلچر کے ذریعے اپنی تہذیب کا رنگ ان پر چڑھا دیں گے. اور کفار نے ہزاروں تنظیمیں ایسی بنا دی ہیں جو مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کر رہی ہیں. ہماری نسلوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، والدین سے، اخلاقی قدروں سے، خاندان کی جو اخلاقی قدریں اسلام نے قائم کی ان سے دور کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی اس حربے میں نہ پھنسے، اس دور جدید کے سوشل میڈیا کے جدید فتنے میں مبتلا نہ ہو، تو پھر اس کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو دین کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں. کہیں پر انکار حدیث کے داعی مبلغ بن کر دین سکھا رہے ہیں، کہیں پر گستاخان صحابہ اہل بیت یہ دین پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے انکار کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور کسی جگہ پر صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے. یہ سب کا سب اسی آیت وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے لڑتے رہیں گے. ہر دور کے لحاظ سے کفار اپنے حربیں تبدیل کرتے رہے. دلوں کے اندر اسلام اور اسلام کی بڑی شخصیات، قرآن کریم، حدیث مبارکہ، صحابہ اکرام، ہر وہ ذات جس سے اسلام کا تشخص ہے اس پر اعتراضات کرتے رہیں گے. نتیجتاً ہمارے وہ لوگ جو دنیا کی ان رنگینیوں میں اور ان فتنوں میں مبتلا نہیں ہوئے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، تو وہ لامحالہ اس دوسرے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے عقیدے اتنے منظم انداز سے خراب کیے جائیں گے کہ ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے. مرتد ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ دین اسلام میں آ کر واپس پلٹ جائے، دین اسلام چھوڑ دے اور خود پر کسی ایسے لفظ کا اطلاق کرے جو کسی غیر مذہب کے لیے ہوتا ہے. مثلا خود کو یہودی کہے، خود کو عیسائی کہے، خود کو ہندو کہے. تو ایسا شخص جو اسلام میں آنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد اپنا دین چھوڑ دے اور اپنی پہچان مذہبی طور پر بدل دے، اس پر مرتد کا اطلاق ہوتا ہے. اور وہ شخص جو اسلام میں رہتے ہوئے اسلام کے بنیادی عقائد، ضروریات دین پر حملہ کرے اور ان کی شکل بگاڑنے کی کوشش کرے، اور یہ بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی مذہبی طور پر خود کو یہودی نہ کہے، عیسائی نہ کہے، اور کسی بد مذہب فرقے کا نام اپنے پر منطبق نہ کرے، ایسا شخص ملحد کہلاتا ہے. اور ملحد زیادہ خطرناک ہے بنسبت مرتد کے. مرتد کے لیے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو 3 دن کے لیے مہلت دی جاتی ہے کہ توبہ کرے، واپس لوٹے، اور اگر وہ واپس نہیں لوٹتا تو پھر اس کے ساتھ شرعی تقاضوں کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے. لیکن ملحد کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں برتی جاتی. وہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں ہی کے دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے. اس کی بڑی واضح مثال قادیانیت ہے کہ خود کو احمدی مسلمان بھی کہتے ہیں اور منظم انداز سے اسلام کی بنیادی عقیدوں پر ضرب بھی لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف فوج روانہ کی گئی تو اسے اور اس کے گروہ کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی گئی. اور یہی معاملہ ہے ملحدین کے ساتھ جو اسلام نے روا رکھا. اور یہاں پر فرمایا کہ جو تم میں سے دین سے پھر جائے فَيَمُتْ وَهُوَ قَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اسی ارتداد کی حالت میں، مرتد ہونے کی حالت میں دنیا سے کیا تو دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال اس نے بحیثیت مسلمان کیے تمام کے تمام رائے گاہ چلے گئے.
اگر مرتد جس نے پہلے حج کیا ہے اب وہ مرتد ہو گیا تو اس کا جو حج ہے وہ رائے گا کیا؟ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی اور وہ اپنے اکابرین، اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کی وراثت پانے سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح اس نے زمانہ ارتداد میں جو نیکیاں کی وہ بھی قبول نہیں ہوں گی۔ مرتد ہوا تو جو دور اسلام میں اس نے نیکیاں کی وہ بھی رائے گا گئی، اور اگر وہ شخص مرتد ہو کے کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور اگر اس حال میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور اگر دوبارہ مسلمان ہوا تو پھر اس پر یہ تمام احکامات نئے سرے سے لاگو ہوں گے، اس کو نئے سرے سے حج کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جو اس نے حج کیا وہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ دوزخ والے ہیں، جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت مبارکہ ان الذین آمنوا والذین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور رحمت الہی کے امیدوار ہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب پچھلی آیت مبارکہ کا نزول ہوا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کی تفسیر بیان کی، تو صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کا ماہ حرام میں قتال کرنے کا قصور معاف کر دیا گیا۔ اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں اس قتال پر اجر بھی مرتب ہوگا، اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب مرحمت نہیں فرمایا، یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دی گئیں کہ ہاں ثواب بھی ملے گا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین حاجروا، دوسرا وصف، دوسری خاصیت، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تین چیزوں کا ذکر ہے اس مقام پر کہ جن لوگوں نے تین عمل کیے، ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی لوگ ہیں جو رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط اول ایمان لانا ہے۔ پہلی بات ان الذین آمنوا، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح قبول نہیں۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک وہ غلامی رسول میں داخل نہیں ہو جاتا، وہ کلمہ محمدی نہ پڑھ لے اور اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا الذین حاجروا، جنہوں نے جہاد کیا، ہجرت کی۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے اللہ کے لیے منع کی گئی چیزوں سے خود کو روک لینا۔ ایک تعریف تو یہ ہے المہاجر من حاجر ما نہى اللہ عنہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں، اور ایک ہجرت کا جو معروف معنی ہے وہ اللہ کے لیے ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن جانا جہاں پر وہ دین اسلام پر بآسانی عمل کر سکے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو یہ تینوں وصف آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بدرجہ اتم پائے جاتے۔ ایمان والے ایسے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے ان کے ایمان کی مثال دی۔ اور ہجرت کرنا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کن حالات میں ہجرت کی، اور سب سے بڑھ کر اس ہجرت پر لاکھوں سلام ہے جو صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ بدر ہو، احد ہو، غزوہ حنین ہو، خندق ہو، صحابہ اکرام کی جانثاریاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ
محض اس کے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ کسی کو اس پر اجر دے کہ یہ 3 عمل کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھتے ہیں. یا اللہ تیری بارگاہ میں ہمارا عمل قبول ہو جائے، ہم اس بات کے متمنی ہیں. یہ نہیں کہ اللہ پر اب واجب ہو گیا ہم نے یہ 3 کام کر لیے، اب اللہ پر لازم ہے وہ ہمیں عمل اس کا اجر دے گا. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اگر وہ اس کا اجر عطا کرے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعها ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اور وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دینی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو فرمایا جو زائد بچے، جو تمہارے مال میں زائد مال ہو، اس طرح تم اللہ تعالیٰ تم سے آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اس آیت مبارکہ میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہاں پر لوگ شراب بھی پیتے تھے اور جوا بھی کھیلتے تھے. لوگوں نے ان دونوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شراب پینا کیسا ہے، تو یہ آیت ہوتی یسألونک عن الخمر والمیسر کہ آپ لوگوں سے کہیے جو آپ سے شراب اور جوا کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ آپ سے تو آپ فرمائیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. یہاں پر کلیتاً منع نہیں کیا گیا کیونکہ ساتھ فرمائے گا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی رکھا گیا. یہ فائدہ کس نوعیت کا ہے؟ ظاہری بات ہے جس کا کاروبار کرتا ہے وہ اس سے کثیر فائدہ کماتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں جس فائدے کی طرف اشارہ ہے وہ دنیاوی فائدہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ، ہاں اس کا گناہ بڑا ہے، اس میں اگرچہ کچھ فائدہ ہے لیکن اس کی وبال، اس کا نقصان، اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے من نفعها، اس کے نفع سے. ایک دن مہاجرین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہیں اکٹھے تھے. ان میں سے ایک شخص نے نماز پڑھائی تو انہوں نے قرآن کریم کی قرات کو خلط ملط کر دیا، یعنی آیت کچھ پڑھنی تھی کیونکہ شراب اس وقت تک مطلقاً حرام نہیں ہوئی تھی. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے میں ہو تاکہ تم جاننے لگو کہ کیا کہہ رہے ہو. تمہارا ہوش و حواس یہ قائم دائم رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ سخت تر حکم اتارا اور یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، اے ایمان والو شراب، جوا، بت اور فال وغیرہ نکالنا یہ گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بلکہ اس سے اگلی آیت کے آخر میں فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ آخری آیت اتری تو صحابہ اکرام اور بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتہینا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے. اور ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے لیے شراب کے احکام کو واضح فرما، یہ مال اور عقل کو تباہ کر دیتی ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، یہی آیت جس کی میں تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بلوایا اور ان کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ یہ آیت اتری ہے. انہوں نے پھر دعا کی یا اللہ ہمارے حق میں مزید حکم واضح ارشاد فرما. تو سورہ نساء والی آیت اللہ تبارک و تعالی نے اتاری. سورہ نساء آیت نمبر 43 ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. اس کے نزول کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منادی نماز کے وقت پکارا کرتا تھا کہ کوئی آدمی نشے کی حالت میں مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس وقت عمر فاروق انہوں نے دوبارہ آیت کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق واضح حکم نازل فرما۔ تو پھر سورہ مائدہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ یہ ترمذی شریف کتاب التفسیر کی میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے خمر یعنی شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ خمر اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، انسان کو کسی چیز کا شعور نہیں رہتا۔ جیسے کسی ڈھانپی ہوئی چیز سے دوسری چیز چھپ جاتی ہے، آپ ڈھانپی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اور جو چیز پردے کے پیچھے ہو وہ بھی باہر والی چیز کو نہ دیکھ سکے۔ تو انسان کی عقل ایسی ڈھانپی جاتی ہے کہ اس سے حقیقت اوجل ہو جاتی ہے، وہ حقیقت نہیں اس تک پہنچ سکتا۔ تو خمر اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل فیہا اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ان میں لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا، یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد 2 مزید آیات آئیں اور شراب کو کلیتاً مطلقاً حرام کر دیا گیا۔ شراب سے انسان کو وقتی طور پر فرحت ملتی ہے، اپنا غم وقتی بھول جاتا ہے اور کھانا وغیرہ ہضم ہو جاتا ہے۔ شراب کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے مالی طور پر کچھ منافع ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا۔ وَإِسْمُهُ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا وبال، اس کا گناہ اس کے نفع سے کئی گنا بڑا ہے۔ آج بھی یورپی ممالک کے اندر اس بات کا مشاہدہ کرنے والے مسلمان موجود ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شراب سے کیسے لوگوں نے معاشرتی طور پر، مجموعی طور پر بگاڑ پیدا کیا۔ شراب جہاں پر دولت کو پانی کی طرح بہا دیتی ہے، وہاں پر کئی اخلاقی جرموں کا سبب بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ پی کر کسی انسان کو اپنی محرم و نامحرم کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اور انسان اپنی زبان پر جو قول فول آئے وہ بکتا ہے، اس سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کی خرابی والا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کی دیگر کئی قباحتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة او کما قال۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، شراب مت پیو، ہر بے حیائی کی جڑ شراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ لا يدخل الجنت آکٌ ولا منان ولا مدمن خمر، 3 لوگوں میں سے کوئی شخص بھی قطعاً جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، شراب کا عادی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب کے متعلق فقہی احکام فقہ حنفی کی معتبر کتابوں وغیرہ میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد جوئے کا ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نرد شیر کے ساتھ کھیل کھیلا تو اس نے گویا اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو لیے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ جوئے کی قسم ہے، آج کل بھی جوئے کی مختلف قسمیں مروجہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ مثلا شطرنج کھیلا جاتا ہے، تاش کھیلا جاتا ہے، لوڈو وغیرہ کھیلتے ہیں، کیرم یا کرکٹ وغیرہ کھیل کر اس پر بازی لگائی جاتی ہے کہ جو شخص جیتے گا اس کو دوسری ہارنے والی ٹیم یا ہارنے والا فرد اتنا جرمانہ ادا کرے گا، تو یہ جوئے کی ایک قسم ہے۔ اور اگر میری بات درست نکلی تو تم یہ کھانا کھلاؤ گے، اور اگر تمہاری بات درست نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ سب بھی جوئے میں داخل ہے۔ یہ جو گھروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر شرط لگتی ہے، دفاتر کے اندر، گھروں کے اندر، یہ بھی جوئے کے اندر داخل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مزید ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں مال خرچ کرنے کے متعلق
کہ مال کو کہاں خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اسی کے ساتھ متصل میں عرض کرتا چلوں، جس کو مفسرین کرام نے نقل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے تھے وہ کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں، اپنے گھر میں زیادہ خرچ کریں یا غرباء پر زیادہ خرچ کریں؟ قل العفو، عفو خرچ کرنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، العفو ما فضل عن اہلک، عفو وہ ہے جو تمہارے گھر والوں میں سے زائد ہو۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں الفضل من العیال، بیوی بچوں کے خرچ سے زیادہ عفو ہے، یعنی اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنا یہ ترجیح اول ہے اسلام کے اندر، اس سے جو بڑھ جائے تو وہ حاجت مند والدین قریبی رشتہ داروں کی ضروریات کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں اعتدال کس حد تک ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی مالدار ہی رہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ حد اعتدال میں ہو، اس کے پاس خود بھی اپنی کفالت کے لیے اپنی ضروریات کے لیے کچھ خرچ رہے، اور آپ نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے، اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو، جن کی ذمہ داری تم پر عائد ہے، پہلے ان پر خرچ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ صدقہ کرنے کے بعد کوئی عورت کہے مجھے خرچ کرو یا طلاق دے کر فارغ کرو، غلام کہے مجھے کھانا دو اور یا مجھے بیچ دو، اور اولاد کہے کہ اے والد محترم تم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہو۔ ابن خزیمہ کی روایت اس میں اعتدال سے خرچ کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد نے اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک انڈے کی مثل ایک زیور کا ٹکڑا تھا یا سونا اس کو کہہ لیجئے، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے پچھلوں کے لیے کیا چھوڑا، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ تھا میں آپ کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنی زور سے پھینکا کہ اگر وہ اس شخص کو لگتا تو یہ زخمی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص میرے پاس اپنی ساری جمع پونجی لے آئے اور پھر کہے یہ صدقہ ہے اور پھر بیٹھ کر لوگوں سے مانگے، سنو سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تمہاری مالداری قائم رکھے، اور سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتنی تاکید کے ساتھ یہ حکم فرمایا تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا؟ تو اس حدیث مبارکہ میں اور اس واقعے کے اندر تطبیق ایک ہی صورت میں ہے کہ جس شخص کا جتنا توکل ہوتا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے ساتھ حسب حال ہوا کرتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر امام المتوکلین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سارا مال بھی قبول کیا اور اس پر ان کو جنتوں کی بشارتیں بھی دی گئی، اور جن کا توکل اتنا اعلیٰ درجے کا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی کے ساتھ اس کے حسب حال معاملہ فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدھے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور دیگر ایسے واقعات کتب کے اندر موجود ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، تمہارے اہل خانہ کے حقوق کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُهُمْ فَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے جدا خوب جانتا ہے، اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں. جب یہ آیت اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا سورہ نساء کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والے ہیں، تو لوگوں نے یتیموں کا مال اپنے مال سے جدا کرنا شروع کر دیا، ان کا کھانا پینا الگ کر دیا گیا. اور اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا تھا، اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا تو صحابہ اکرام خوف خدا کی وجہ سے اسے استعمال نہ کرتے، یہاں تک کہ وہ خراب ہو جاتا اور وہ کسی کے کام نہ آ سکتا. اس میں یتیموں کو نقصان ہونے لگا. یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت دے دی گئی، جیسا کہ ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر اس کو روایت کیا. لہٰذا ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی، لیکن اچھی نیت سے کون شخص یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہے کہ ان کا حق کھائے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتیں جاننے والا ہے، بے شک وہ زبردست حکمت والا اور غلبے والا ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگر وہ تمہیں پسند ہو. اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو. وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کا شان نزول جو بیان کیا گیا، مشہور صحابی رسول سیدنا مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی. وہ ایک بہادر شخص تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ شریف میں بھیجا تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو وہاں سے نکال لائیں. تو جب یہ حالت ایمان میں نہیں تھے، یعنی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی محبت ایک مشرکہ عورت عناق اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، عناق کے ساتھ ان کی محبت تھی. جب اس مشرکہ عورت کو خبر ملی کہ زمانہ جاہلیت میں جن کے مجھ سے مراسم تھے، محبت کا تعلق تھا، وہ مکے میں مسلمان بھائیوں کے لیے تشریف لائے ہیں، تو اس عورت نے ان کو اپنی طرف تنہائی میں ملنے کی دعوت دی. تو آپ نے فرمایا میں خوف الہی رکھتا ہوں، میں تم سے اس حال میں نہیں مل سکتا کیونکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اس عورت نے پھر آپ کو شادی کی دعوت دی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر موقوف ہے. چنانچہ پھر آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے مسلمان بھائیوں کو ساتھ لے کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ ساری صورتحال پیش کی. اس وقت ان آیات کا نزول ہوا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور فرمایا گیا مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہوں. یہ معاشرتی بیماری ہمارے ان علاقوں میں دیکھنے میں آتی ہے جہاں پر مسلمان ہندوؤں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ یا کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ آباد ہو کے رہتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ جیسا کہ بہت سے مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ اور ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے ساتھ مراسم بناتے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں اور اپنا دین بھی نہیں چھوڑے، تو یہ حرام ہے. یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا شرعی طور پر. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِقَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرقہ عورت سے اچھی ہے. یاد رہے کہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، اگرچہ ان کے عقیدوں میں بہت بگاڑ آ چکا، لیکن قرآن ان کو مشرقین کے ضمن میں داخل نہیں کرتا.
قرآن ان کو اہل کتاب کہتا ہے اور اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ نکاح چند شرائط کے ساتھ ہے۔ علماء کرام ان مسائل پر رہنمائی کرتے ہیں، ان کی طرف ان معاملات کے اندر تفصیلی طور پر جاننے کے لیے رجوع کیا جائے۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ کو مشرقین کے ضمن میں داخل نہیں کیا جاتا، اگرچہ ان سے شرک ثابت ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی ٹھہراتے ہیں اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود یہ اسلام سے زیادہ قریب ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پر یہ ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا یہ مسلمانوں سے مشرقین کی نسبت زیادہ قریب ہے، تو ان کو اہل کتاب کے حکم میں رکھا جاتا ہے۔ تفصیلات مفتیان کرام اس پر بیان کر سکتے ہیں۔ بے شک مسلمان لونڈی مشرقہ عورت سے اچھی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی یعنی اپنی لونڈی کے منہ پر تماچا دے مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمانی کیفیت کے متعلق سوال کیا تو عرض کیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کو ایک بھی مانتی ہے، آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مومنہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت قسم کھائی کہ وہ اس لونڈی کو آزاد کر کے اس سے خود نکاح کریں گے، اور بہت سے لوگوں نے اس عمل پر اعتراض کیا کہ آپ نے ایک سیاہ فام باندی سے نکاح کر لیا، حالانکہ فلاں فلاں مشرکہ آزاد عورت اس سے زیادہ حسین و جمیل بھی تھی، صاحب حسن تھی، صاحب ثروت و اعجاز تھی، اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن آپ نے ایک باندی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے لیے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِقَةٍ، کہ لونڈی بہتر ہے اس آزاد مشرکہ عورت سے جو اگرچہ حسین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح حسب و نسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے حسن کی وجہ سے کیا جاتا ہے، دولت کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے حسب و نسب، حسن اور دولت کی وجہ سے نکاح کیا وہ ذلت اٹھائے گا، اور جس شخص نے دین کی بنیاد پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا وہ اپنی زندگی سرخرو ہو کر گزارے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ کے ساتھ اس حدیث کا متن بھی ملانے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نکاح وہی کامیاب ہے جو اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے کیا جائے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی مسلمان لڑکیوں کو مشرقین اور کفار سے مت بیاہو جب تک وہ اسلام نہ لے آئیں، جب تک وہ اپنا اسلام نہ لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِقٍ، یعنی آزاد مسلمان عورتوں کا کسی مسلمان غلام سے شادی کر لینا اللہ کے ہاں یہ کہیں درجے بہتر ہے کہ وہ کسی کافر آزاد مرد سے شادی کریں۔ کافر آزاد مرد جتنا مرضی حسین ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک غلام ہو لیکن اطاعت رسول کرنے والا ہو، غلام رسول ہو، اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اولئک یدعون الی النار، اس میں حکمت بیان کی گئی کافر مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح کیوں نہیں جائز؟ کہ وہ جہنم کی طرف انسان کو لے کر جانے والے ہیں۔ بد عقیدہ شخص کے ساتھ نکاح کرنا، بد مذہب کے ساتھ نکاح کرنا انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا